كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह कलम हमने पिछली मर्तबा मुकम्मल की थी। उसके बाद ये सूरह हाक़ा है कि जिसका आज हमें मुताला करना है। अगरचे मुमकिन नहीं है कि पूरी सूरत को हम कवर कर सकें, लेकिन 20-22 आयात इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। मक्की सूरतों के जो असालीब हैं उनमें बड़ा नुमायाँ वस्फ़ ये भी है कि आयात बहुत मुख्तसर, बहुत छोटी, लेकिन उसका ज़ेरो बम और उसका अंदाज़, उसका उमुक़ बहुत गहरा।
یہ کل 2 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے، لیکن اس میں 52 آیات ہیں، بہت مختصر۔ الحاقہ ایک آیت مکمل ہو گئی، مل حاقہ دوسری آیت مکمل ہو گئی، وما ادراک مل حاقہ یہاں تیسری آیت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح اگلی آیات جو بھی ہیں وہ بھی بہت ہی مختصر ہیں، جس کی مثال میں نے بارہا دی ہے، جیسا کہ کوئی پہاڑی نالا ہوتا ہے یا پہاڑی ندی ہوتی ہے، جب وہ پہاڑی علاقے میں ہوتی تو اس میں بڑا زور و شور ہوتا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہاں اس ندی کا پاٹ بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک زور اور طاقت ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ مکی صورتوں کا بھی ہے، آیات بڑی مختصر ہے لیکن انداز بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ انسان کو لرزہ دینے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام الحاقہ، پہلی آیت جو ہے وہی اس کے لیے نام بن گئی۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس کی صرف پہلی آیت جو ہے وہ نام بن جاتی ہے، جس طرح سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اسی طرح سورۃ الماعون ہے کہ جس کی آخری آیت جو ہے، بلکہ آخری جو لفظ ہے وہ اس سورت کا نام بن گیا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ شروع کہاں سے ہو رہی تھی؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جو ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا کہ جو کہنے کو تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اس کے یہ اعمال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہ اسے یقین ہے اللہ پر، نہ یقین ہے اس کو آخرت پر۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روک لیتے ہیں وہ چیزیں بھی کہ جو معمولی برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں گویا کہ سورت کا نام جو ہے، سورت کا بالکل آخری لفظ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اب یہاں سے پہلی آیت ہے وہ سورہ مبارکہ کا نام ہے الحاقہ۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ بھی وہی مکی صورتیں جو ہیں بالکل ابتدا میں جو حضور پر نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے ایک صورت یہ ہے، جیسا کہ سورہ نون کے بارے میں نے عرض کیا تھا۔ اور اس کے گویا کہ پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے جس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہوتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ ہے جو مسند احمد میں موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا اور اس ارادے سے نکلا، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا حضور کو زج کرنا، حضور پر کوئی پھپتیاں کسنا یا یہ کہ نازیبہ الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا، اس ارادے سے میں گھر سے نکلا کہ آج اگر میرا سابقہ جو ہے محمد سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں انہیں زج کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور جو ہے بیت اللہ میں داخل ہو، بیت اللہ مسجد حرام کا جو دروازہ ہے اس میں سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا چونکہ فاصلے پر تھے لہٰذا یہ رک گئے، گویا کہ جو موقع وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ آئے اور وہ حضور کا تمسخر کریں یا استہزاء کریں یا یہ کہ زج کرنے کی کوشش کریں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن یہ کہ پھر بہرحال طبعاً ان کے اندر وہ خواہش پیدا ہوئی، حضور داخل ہوئے بیت الحرام کے اندر، مسجد حرام میں، تو یہ بھی پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پر داخل ہو گئے، تو حضور نے پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ اور پھر الفاظ یہ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو سورہ حاقہ کی ابتدائی آیات تھی، لیکن یہ کہ جب سورہ حاقہ کے آخری حصے پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں جو ابتدائی آیات تھی ان کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں نے تو اپنے دل میں سوچا کہ یہ بہت ہی عمدہ شاعرانہ کلام ہے، اس لیے کہ جو قوافی ہوتے ہیں، جو ردیف ہوتے ہیں، اس کا جس طرح خیال رکھا گیا سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر شاعری اور کیا ہوگی۔ تو میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی شاعرانہ کلام ہے، اور میں حضور کے قریب ہی پیچھے موجود تھا اور سن رہا تھا، تو اچانک میں نے سنا وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن جو تم سن رہے ہو یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو میں فوراً چونکا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور حضور جو سورت پڑھ رہے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر فوراً میرے دل میں آیا ٹھیک ہے یہ شاعری نہیں ہے لیکن کہانت ہے، یہ کاہنوں کا سا کلام، جو اثر ہوتا ہے کاہنوں کے کلام میں وہ اثر جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ تو اگلی آیت آئے گی وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت ہے جو تم حاصل کرتے ہو، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ چیز تھی جنہوں نے ان کے دل کے اوپر اثر کیا، کہ ایک خیال اور وسوسہ ان کے دل میں آیا قرآن حکیم کے بارے میں کہ یہ شاعری ہے یا کہانت ہے، اور قرآن حکیم کی اسی سورہ مبارکہ میں وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ دونوں الفاظ انہوں نے سنے۔
یہ الگ بات ہے کہ اس موقع پر وہ ایمان نہیں لائے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی یہ کچھ اثرات تھے کہ جو انہوں نے محسوس کر لیے تھے۔ ایک تو کیفیت ہو سکتی تھی نا کہ اسی موقع پر ایمان لے آتے، لیکن یہ کہ بہرحال اندر کا جو وہ ایک جیسے آپ کا یہ نفس ہوتا ہے اس نے رو کے رکھا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت ان کے لیے مقرر کیا تھا ایمان لانے کا، اور جو ایک بہت ہی جذباتی قسم کا معاملہ تھا، جبکہ انہوں نے اپنی بہن کو جو ہے جب قرآن پڑھ رہی تھی مار مار کر لہو لہان کر دیا، تو بہن کی زبان سے الفاظ نکل گئے، تو میری جان بھی لے لو لیکن اس دین کو میں چھوڑنے والی نہیں۔ لہذا اسی سے گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ مسند احمد میں موجود ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ واردات یا اپنا یہ تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ الحاق کا حق کسے کہتے ہیں؟ جو واقع ہو، جو موجود ہو، جو یقینی ہو، شدنی ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے، وہ ساعہ ہے۔ گویا کہ جس طرح کسی انسان کی زندگی میں موت ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے، تو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے، الساعہ ہے، جبکہ اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو الحاقہ ہو کر رہنے والی، اور حق سے لفظ نکلا ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ جو فی الواقع موجود ہو، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، جس کے بارے میں کوئی ریب ارتیاب، کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ تو الحاقہ وہ کہ جو واقع ہو کر رہے گی، جو شدنی ہے، جو یقینی ہے، جس کا حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ملحاقہ، یہ بھی شاعرانہ ایک انداز ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی تجسس پیدا کرنے کے لیے شعر کے اندر جو یہ انداز اختیار کیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے بھی بعض مقامات پر اس انداز کو اختیار کیا۔ آپ کے ذہن میں فوراً وہ سورہ قاریہ آ گئی ہوگی، القاریعۃ ملقاریعۃ وما ادراک ملقاریعۃ۔ بالکل وہی انداز یہاں موجود ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ سورہ قاریہ بھی بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک تھی، اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ حاقہ جو ہے یہ بھی ابتدائی دور ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بڑی حقیقت، وہ قیامت، وہ الساعہ جو آنے والی ہے، جو واقع ہونے والی ہے، جو حق ہے، ہو کر رہے گی، تمہیں کیا معلوم؟ اب یہاں مفسرین نے دو اعتبارات سے ذکر کیا کہ عام قرآن حکیم کا پڑھنے والا اس کے لیے تو انداز بالکل صحیح ہے، تم کیا جانو وہ وقت کیسا ہوگا، کیا بیتے گی اس دن، کیا ببتا ہوگی، یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وما ادراک ملحاقہ، تم تو اس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ جو بڑی تباہی آنے والی ہے۔ لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی کیا گیا کہ وما ادراک ملحاقہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ قیامت کا دن، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اور رسول کے لیے اللہ تعالیٰ غیب کے بہت سے پردوں کو اٹھا دیتے تھے۔ تو گویا کہ جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی عظمت کے بارے میں واقف نہیں ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے؟ اگرچہ عام انسان جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے، کتنی عظمت ہے، کس قدر برکت اور باسعادت ہے وہ رات، لیکن وہاں بھی ایک مفہوم یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ خوب جانتے ہیں اس لیلۃ القدر کو جس رات میں اللہ نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو امت تک منتقل نہیں کیا کہ آپ نے مخصوص کر دیا ہو کہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں شب ہے یا 29ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے۔ یہ گویا کہ لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر وہ جو آخری عشرے کی ہر طاق جو ہے رات جو ہے اس کے اندر پوری طرح کوشش کریں، اس لیلۃ القدر کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، آپ کو کیا خبر اے قرآن کے پڑھنے والے، تم کیا جانو وہ ہوگی، وہ جو حاقہ ہوگی، وہ جو قیامت کا بہت بڑا جو ہے ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے، اس کی کیفیت الفاظ میں تو قرآن نے بیان کی بہت سے مقامات پر، لیکن اس کی حقیقت کو تم کیا جانو؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے تو اس میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے آپ تو خوب جانتے ہیں کہ وہ قیامت کیسی ہوگی اور کیا بیتے گی اس دن۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ،
جھٹلایا تھا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقاریہ، اس کھڑکھڑا دینے والی کو۔ اب دیکھیے وہی قاریہ کے الفاظ آگے جو سورۃ القاریہ آخری پارے میں موجود ہے، اور وہی انداز، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ تو قرأ یقرأ کا لفظ آتا ہے جب دو چیزوں کو آپس میں ٹکرایا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ قرأ کہلاتی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں قرع الدیک جو ہے، اگرچہ قرآن کے لفظ نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کے جو نماز پڑھتا ہے اور سجدہ ایسے کرتا ہے گویا کہ قرع الدیک ہے، جس طرح مرغ جو ہے وہ ٹھونگے مارتا ہے اس طرح سجدہ ادا کرتا ہے، کہ ابھی بمشکل سجدے میں اس کا سر ٹکا تھا، فوراً اللہ اکبر کہا اور سجدے سے اٹھ گیا، تو قرع الدیک کہتے ہیں۔ اور وہ گویا کہ وہ جو مرغے کی جو وہ ٹھونگے مارنے والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایک آواز نکلتی ہے، اسے قرع کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں جو کہا گیا تو وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ جو بڑا عظیم حادثہ ہونے والا اس کائنات کے اوپر، جبکہ بڑے بڑے کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو جو آواز ہوگی، جو کھڑکھڑاہٹ ہوگی اور جو اس کے دھماکے ہوں گے، تمام جو ہے اس کے تعویلات کی گئی ہیں القاریہ کے حوالے سے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی ہے کون سی، وہ قیامت کی گھڑی کیا ہے۔ تو کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اصل مرض ان لوگوں کا بھی یہی تھا جو آج بھی ہے۔ اگرچہ ہم زبان سے قیامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہاں ہمارا عمل اور ہماری سیرت و کردار گواہی دیتی ہے اس بات کی، الا ماشاء اللہ۔ یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں یقین ہے کہ قیامت ہوگی اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ان کی زندگی کا نقشہ کچھ اور ہے۔ لیکن جو لوگ صرف ایک رسمن مانتے ہیں، صرف عقیدے کی بنیاد پر ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے کردار میں، ان کے اعمال اور سیرت و کردار کے اندر تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہی مرض ان لوگوں میں بھی موجود تھا کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا، وہ جو بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو جہاں تک معاملہ ہے فَأَمَّا ثَمُودُ، تو جو قوم سمود کے لوگ تھے فَأُهْلِكُوا، تو انہیں تو ہلاک کر دیا گیا بالطاغیہ، ایک بہت ہی ایسی شے سے کہ جو ایک حد سے نکل جانے والی تھی۔ اب دیکھیے طغا یطغو آتا ہے کسی شے کا اپنی حد سے نکل جانا، اسی سے جو ہے وہ طغیانی بنا۔ سمندر جو ہے اگر لہریں ان کی معمول کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں طغیانی آ جائے تو گویا کہ لہریں اب اپنی حد سے بہت اونچی ہو گئی ہیں۔ اب وہ 20-20 40-40 فٹ کی لہریں جو ہیں اور اس میں بڑے بڑے جہری جہاز جو ہے وہ اس طرح ڈولنے لگتے ہیں جن کا اپنا وزن اور اس کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے اس کا وزن جو ہے بلا مبالغہ ہزاروں ٹن ہوتا ہے، لیکن اس طرح وہ ہچکولے کھانے لگتے ہیں انہی لہروں کی زیر اثر۔ تو طاغیہ گویا کہ وہ کہ جو ایک حد سے نکلنے والی ہو، ایک حد سے تجاوز کرنے والی۔ اب یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، یہاں ذکر ہو رہا ہے قوم سمود کا، تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے وہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ تو اب یہاں ہم قرآن حکیم میں بہت سی صورتوں میں جو عذاب کا ذکر ہے قوم سمود کے لیے، اس کے لیے جو الفاظ آئے اس کو نوٹ کیجئے۔ الصیحہ کا لفظ آیا، صیحہ کسی کہتے ہیں چیخ کو، چنگھاڑ کو، گویا کہ چیخ اور چنگھاڑ بھی اپنی اگر حدود سے باہر نکل جائے تو یہ آواز بھی لوگوں کی، قوموں کی ہلاکت کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ فَأُهْلِكُوا، یہ جو ہلاک کیے گئے قوم سمود کے لوگ، تو ان کے بارے میں قرآن میں آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، وہ چیخ اور چنگھاڑ تھی اور اتنی تیز اور اتنی زوردار تھی کہ لوگوں کی جانیں نکل گئیں۔ تو صیحہ کا لفظ جو ہے قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کے لیے بھی آیا۔ اسی طرح رجفہ کا لفظ ہے، گویا کہ زمین کو ایک حد سے، ایک زلزلہ تو وہ ہے نا کہ جو قابل برداشت ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی عمارتیں یا یہ باہر قائم رہتی ہیں، لیکن یہی زلزلہ جو ہے ایک حد سے باہر نکل جائے، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ترکی میں آیا تھا اور اسی کے ساتھ جو اور ملحق ممالک تھے وہاں آیا، اور کتنے بڑے درجے پر جو تباہی ہوئی ہے۔ 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، تو گویا کہ طاغیہ اس معنی میں بھی کہ وہ زلزلہ جو حد سے نکل جائے، اپنی حدود سے تجاوز کر جائے۔ تو رجفہ کا لفظ جو ہے وہ بھی قوم سمود کے لیے آیا، عذاب کے لیے۔ صاعقہ کا لفظ بھی آیا، صاعقہ بھی چیخ کو کہتے ہیں، یا بہت تیز چلنے والی ہوا۔
اب یہ مختلف نوع کے الفاظ ہیں جو اس قوم سمود پر جو عذاب آیا یہاں ان کو جمع کر لیا گیا. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جہاں تک معاملہ قوم سمود کا تھا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا ایسی شے سے کہ جو اپنی حد سے نکلنے جانے والی تھی. وہ چیخ تھی یا وہ چنگاڑ تھی یا وہ زلزلہ تھا یا بہت تیز و تند ہوا تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو معاملہ قوم عاد کے ساتھ ہوا تو انہیں ہلاک کیا گیا بریح. ریح کے لفظ کو نوٹ کیجئے، قرآن میں یہ لفظ واحد کے صیغے میں بھی آیا، جمع کے صیغے میں بھی آیا. جہاں بھی یہ واحد کے صیغے میں آیا ہے تو وہاں طوفانی ہوا مراد ہے، وہ ہوا کے جو اپنے اندر اللہ کا عذاب لیے ہوئے تھی. لہذا قوم عاد کا ذکر قرآن میں اور مقامات پر موجود ہے تو وہاں بھی ریح کا لفظ آیا ہے، گویا کہ وہ سنگل کے الفاظ میں، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا بریح. ریح کی جمع ہے ریاح، اور اس کی معنی کیا ہے؟ وہ ہوا کہ جو آپ کے لیے بہت سازگار ہے. جسے آپ کہیے کہ صبح کے بعد سازگار ہے، جو بہت ہی خوشگوار ہوا ہے، جس میں آپ ٹہلتے ہوئے جو ہے بڑی ایک یکسانیت اور بہت طمانینت محسوس کرتے ہیں. آج کل چونکہ بعض اوقات جو حبس کا موسم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہوا چلتی ہے تو آپ کے اندر کیسا نشاط اور انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگرچہ وہی ہوا ہے کہ جو بہت دھیرے دھیرے ہولے ہولے چل رہی ہے، لیکن آپ کے لیے وہ بڑی طمانینت کا سبب ہے. تو لہٰذا قرآن میں جہاں ریح کی بجا ریاح، جو اس کے جمع کے الفاظ ہیں وہ آئے ہیں، تو وہاں وہ ارواح مراد ہیں کہ جو ہمارے لیے بڑی سازگار ہیں، ہمارے لیے بہت طمانینت کا باعث ہیں. یہاں ریح کا لفظ آیا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور ہوا بھی وہ کہ جو باد سرسر تھی. ہوا اپنے اندر شدید گرمی اور لو بھی رکھتی ہے اور شدید ٹھنڈک بھی رکھتی ہے، اور یہ دونوں کیفیتوں کی ہوا جو ہے جب اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بن جاتی ہے. تو قوم عاد کے اوپر جو ہوا آئی یہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا، جو برفیلی ہوا تھی، بہت ہی ٹھنڈی ہوا تھی. اور یہ ہوا بھی جان لیوا ہوتی ہے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھے کہ جو جہاں کہیں جاتے ہیں کہیں بڑی بڑی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے، اور وہاں کہیں تیز ہوا چلنے لگے تو اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر جو عام طور پر -20 -30 پر ہوتا ہے، وہ اس ہوا کی وجہ سے -70 -90 تک پہنچ جاتا ہے. اس ہوا کے چلنے سے، جسے آپ کہیے نا بلوئنگ ایفیکٹ جو ہوتا ہے، گرم ہوا کا بھی بلوئنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جسے لو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو برفیلی ہوا ہوتی ہے، جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی وہ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے، بلوئنگ ایفیکٹ. تو باد سرسر اسے کہتے ہیں جو اپنے اندر شدید ٹھنڈک لیے ہوئے ہو، اور وہی ٹھنڈک جو ہے اس قوم کی ہلاکت کا سبب بن جائے. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاتیہ کا الفاظ آتے ہیں قرآن حکیم میں، یہاں بھی گویا کہ جو ایک حد سے تجاوز کر دے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، کسی قوم کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے تجاوز کیا. کسی شے سے تجاوز کر جانا، اپنی حدود کو چھوڑ کر اس سے اور آگے بڑھ جانا، یہ عاتیہ کا لفظ آتا ہے. تو وہ ہوا جو اب گویا کہ کسی کنٹرول میں نہیں تھی، اور آگے اس کی کیفیت بھی آ رہی ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور جہاں تک معاملہ قوم سمود کا ہے تو وہ تو ہلاک کر دیے گئے اس ہوا سے کہ جو بہت ہی تیز و تند تھی، حد سے نکلنے والی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کا معاملہ جو اس ہوا سے جو برفیلی تھی اور عاتیہ اور بہت ہی تیز و تند تھی، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ. اب یہاں اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کو بھی قرآن میں بیان کر دیا، اور کہیں کسی جگہ موجود نہیں. بہت سی جگہوں پر ذکر ہے قوم عاد جو ہے وہ بہت تیز و تند ہوا کے ذریعے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا سخرها علیہم، وہ ان پر مسلسل مسخر کر دی گئی، مسلسل چلتی رہی. 7 لیال، 7 راتیں، و 8 ایام، اور 8 دن. حسومن کہتے ہیں اس میں جس میں کوئی وقفہ نہ ہو، پے در پے لگاتار. اور اس میں بھی ممکن ہے بہت تیز ہو گئی اور پھر ذرا تھوڑی رکی اور پھر تیز ہو گئی. یہ وقفے کا ذکر جو ہے حسوم کے آتا ہے کے اندر موجود ہے. حافظ احمد یار صاحب نے اس کی جو ہے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں، جہاں گویا کہ پہلے کچھ کم ہے، پھر اور تیز ہوئی، پھر تھوڑا وقفہ، پھر اور تیز ہو گئی. تو یہ مختلف کیفیتیں ان ہواؤں کی کہ جو قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی، اور جو 7 لیال و 8 ایام، جو 7 راتیں اور 8 دن جو ہے مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی. حسومن، اور اس کے ایک معنی ہا سین اور میم کے آتا ہے کسی شے کو جڑ سے کاٹ دینا.
گویا کہ وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ جڑ سے کاٹ دی گئی. ان کا نہ کوئی مرد بچا، نہ عورت بچی، نہ بچہ بچا، نہ بوڑھا بچا. اس لیے کہ بہرحال قوم نے، جسے آپ کہیے اجتماعی طور پر وہ جرم کیا تھا جس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا، کہ رسول کی نافرمانی اور رسول کی دعوت کو رد کر دینا، اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے انسان کرتا ہے اللہ کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، تو وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا. تو سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، جو لگاتار چلتی رہی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہوا کہ جس نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اب ان میں کوئی بچا نہیں. آگے ذکر بھی آ جائے گا، هل تری لهم من باقیہ، کیا تم نے دیکھا ان میں سے کوئی شخص بچا ہو کہ جن سے ان کی کوئی آگے نسل ہی جو ہے وہ برقرار رہ چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نشان عبرت بناتا ہے تو اسے عذاب استیصال کہتے ہیں، گویا کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی. اور یہ الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اور سب سے بڑی آیت جو ہے وہ نبی اور رسول کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. تو 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا، تو پھر دیکھ لیا اس قوم کے لوگوں کو کہ فیہا سرعا، سرع کا لفظ آتا ہے زمین کے اوپر کسی کو گویا کہ اوندھا ڈال دینا. سرعون کہتے ہیں اس شخص کو جو مرگی کا مریض ہو، اس لیے کہ جن حضرات کو تجربہ ہوا ہے کہ جب دورہ پڑتا ہے مرگی کا، تو اگر وہ شخص کھڑی ہوئی حالت میں ہے تو اس زور سے زمین پر گرتا ہے کہ بعض اوقات اس کی سکل جو ہے وہ فریکچر ہو جاتی ہے، انجریز ہو جاتی ہے. وہ مسکولر کنٹریکشن جو ہے اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اگر کہیں زبان جو ہے جبڑے میں آ جائے تو وہ کٹ جاتی ہے. تو یہ جو ایک کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑتا ہے اور بہت قوت کے ساتھ گرتا ہے، یہ معاملہ ان ہواؤں نے کیا انجام کے اعتبار سے اس قوم کا کہ جو بڑے تنو مند تھے، بڑے صحت مند تھے، بہت ہی جسے آپ کہیے بلند قد و قامت رکھنے والے تھے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط لوگ سمجھتے تھے. ان کا یہ حشر ہوا. فتری القوم فیہا، اور پھر دیکھا تم نے اس قوم کو کہ وہ موجود تھے سرعا، کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. جس طرح کہ مرگی کا دورہ کسی شخص کو پڑا ہو تو وہ پڑا ہوتا ہے اوندھے منہ، یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور گویا کہ ایسے تھے کہ وہ تنے ہوں کھجور کے کہ جو بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. ایک تو تنا سالڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر تو پھر بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ طاقت ہوتی ہے، لیکن کھجور کا تنا جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. وہ گویا کہ صرف ایک جسے آپ کا یہ ہالو شکل میں رہتا ہے، اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے ہی نہیں. تو زمین پر وہ پڑے ہوئے تھے اس طرح گویا کہ کھجور کے تنے ہیں جو بالکل اندر سے کھوکھلے ہیں، جن میں کوئی جان نہیں ہے. کأنہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اور اسی طرح سرعا کا لفظ جو آتا ہے، سریع کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا تھا اس شخص کے لیے کہ کشتی میں جسے پچھاڑ دیا جائے. دو پہلوان جب بھی کشتی کرتے ہیں تو ایک جو ہے وہ اس میں جو جیتتا ہے وہ اس کی پشت پر، اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زمین پر گویا کہ اب وہ پڑا ہوا ہے، اب وہ بے بس ہے. تو سرا کا لفظ دونوں اعتبارات سے آتا ہے کہ انسان کا گر جانا، اوندھے منہ پڑ جانا، جیسا کہ وہ مرگی کے شخص کا جو جس کا دورہ پڑا اور وہ جو ہے پٹخ دیا جاتا ہے زمین پر. یہی معاملہ اس قوم کا ہوا، گویا کہ کھجور کے تنے تھے کہ جو کھوکھلے ہیں اور زمین پر پڑے ہوئے ہیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو کیا کوئی ایسی شے تھی جو تم دیکھتے ان میں سے باقی رہ جانے والی؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے سوائے ان کے مسکن کے. جن لوگوں نے بھی پہاڑوں کو کھود کھود کر اس میں جو ہے وہ تراش تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے، جب اللہ کی پکڑ آئی یہ لوگ تو ہلاک کر دیے گئے، لیکن یہ کہ ان کے مسکن آج بھی موجود ہیں. لا یرا الا مساکنہم، نہیں نظر آ رہے ان کے سوائے مساکن. قوم سمود کے وہ مسکن جو ہے تنحتون من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ تراش تراش کر اپنے لیے گھر بناتے تھے، آج بھی نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں. تو فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم دیکھتے ہو کسی کو کہ ان میں سے باقی رہ گیا ہو؟ ظاہر ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بہت شدید ہے، اس سے کوئی شک نہیں نکل سکتا. تم کہیں کسی کھوہ میں یا کسی غار میں یا کسی پناہ گاہ میں گھس کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اللہ کی پکڑ سے. قرآن میں کئی جگہ گیا
کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب تمہیں پکڑنا چاہے گا تو اس کی گرفت سے تم باہر نہیں نکل سکتے. انسان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، جو رب کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. جاء یجیء، یہ آتا ہے کسی شخص کا آنا، اور بے کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی ہے کسی کام میں ملوث ہو جانا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور آیا فرعون، ملوث ہوا فرعون اور وہ جو اس سے پہلی قومیں تھیں. والمؤتفقات، اور اسی طرح وہ بستیاں کہ جن کو تلپٹ کر دیا گیا تھا. مؤتفقات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے ان بستیوں کے لیے جو صدوم اور عامور میں تھی، کہ جہاں بسنے والے جو قوم لوط کے لوگ تھے، حضرت لوط جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور جس قسم کی سیکشول پرورشن کے اندر وہ ملوث تھے، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور وہ اس بستی کو بلندی پر لے جا کر زمین پر پٹک دی گئی اور پھر زمین میں دھسا دی گئی. والمؤتفقات، بلندی سے زمین پر پٹخ دی جانے والی بستیاں. تو وجاء فرعون ومن قبلہ، اور اسی طرح فرعون کا معاملہ وہ بھی اور اس سے پہلے جو اقوام تھی. والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کی جن کو تلپٹ کر دیا گیا تھا، جو پلٹ دی گئی تھی. بالخاطئہ، انہوں نے بھی ارتکاب کیا تھا، ملوث ہوئے تھے ایک بہت بڑے گناہ کا. ہمارے ذہن میں تو فوری طور پر شرک آتا ہے نا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگلی آیت میں اس کی تفسیر آ گئی. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان کا اصل گناہ کیا تھا کہ اللہ نے جس رسول اور نبی کو ان کی طرف بھیجا تھا انہوں نے اس کی بات کو رد کر دیا. حالانکہ ہر شخص کے دل میں اللہ نے اپنی معرفت کا کچھ مادہ رکھا ہوا ہے. ابو جہل سے بھی جب پوچھا گیا تھا، بارہا یہ بات میں نے بیان کی ہے، کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا میں ہرگز نہیں مانتا کہ حضور جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں، میں نے ان کی بات کو رد کیا ہے. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی اور پھر جواب دہی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. جو تعلیمات ہیں محمد کی میں نے ان کو رد کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیے بڑا ہی ڈپلومیٹک قسم کا انداز تھا. اس نے جھوٹا ہونے کا الزام حضور پر نہیں لگایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت سمجھدار تھا اس اعتبار سے بھی کہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا تو میں تو محمد کا غلام بن جاؤں گا، پھر میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، پھر تو گویا کہ میں اسیر ہو جاؤں گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو وہ کہیں گے مجھے کرنا پڑے گا. اور اسی کا دوسرا تصویر کا رخ کیا ہے کہ میری سیادت، میری قیادت، میری چودراہٹ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور اسے چھوڑنے کو میں تیار نہیں ہوں. تو یہاں بھی نوٹ کیجئے بالخاطئہ، یہ خاطئتن تھا لیکن یہ کہ بہرحال الخاطئہ وہ کہ بہت بڑا گناہ جو تھا ان کا. اور پھر میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا گناہ جو ہے ہمیشہ سے شرک کو سمجھا گیا ہے، لیکن یہاں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی، رد کر دیا اپنے رب کی، اپنے رسول کی بات کو، جو اصلاً رسول کی بات نہیں تھی، رب کی بات تھی. جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ظاہر میں وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، یقیناً رسول کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اطاعت اللہ کی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی رسول کی نافرمانی کرے گا وہ حقیقتاً اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے انکار کیا، رد کر دیا اپنے رسول کی دعوت کو، نافرمانی کی، حکم نہیں مانا، بات نہیں مانی رسول کی، اپنے رب کے رسول کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو پھر پکڑا اللہ نے. اخذا اس کا مادہ گویا کہ ضمیر اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے پکڑا انہیں اخذۃ الرابیہ، وہ پکڑ کے جو بہت ہی شدید تھی. اب یہاں جن تین قوموں کا ذکر آیا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا. اگرچہ آخری لمحات میں فرعون بھی اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ موسیٰ سچ کہہ رہا تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن اس موقع پر ایمان لانا ان کے لیے کوئی سود مند اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. اور یہ قرآن کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے. یہی معاملہ قوموں کا نہیں، انسان کا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ موت کی غرغراہٹ، سکرات موت شروع ہو جائے، موت جو ہے بالکل ان کے اوپر معلق کر دی جائے، مسلط ہو جائے، تو اس موقع پر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. توبہ کی قبولیت کا دورانیہ وہی ہے جب تک کہ تمہارے پاس اختیار تھا. ابھی موت کا تصور ذرا تم سے دور تھا، لیکن موت جب تمہیں محسوس ہو گیا کہ موت اب میرے سر پر ہے، اب میری جان نکل رہی ہے، تو اس موقع پر تو توبہ قبول نہیں ہوتی.
یہی معاملہ قوموں کا بھی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے اور علامات جو ہیں عذاب کی شروع ہو جاتی ہیں تو اب اس قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ جو پہلے بھی بارہا ذکر ہو چکا کہ قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ عذاب جو ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا اس عذاب کے حکم کو وڈرا کر لیا، واپس کھینچ لیا. فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ رب کی کا انکار ہے، اور جو جسے میں پہلے بھی کر چکا کہ سب سے بڑی جو خطا ہوتی ہے انسان سے، جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. فأخذہم اخذۃ رابیہ، تو اللہ نے پکڑا انہیں اس عذاب سے جو بڑھتا چڑھتا عذاب تھا. رابیہ کہتا ہے بہت بلند درجے کا عذاب. اس کی معنی کیا ہے کہ وہ کہ جو بہت سخت ہو، جس میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہو. رابیہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، اور جب کہ ہم نے پانی کے اندر طغیانی پیدا کر دی. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ جاریہ کشتی کا ذکر آ گیا. حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں لاد لیا، ہم نے تمہیں سوار کر دیا ایک چلتی ہوئی کشتی میں. اب وہ پورا جو بھی سیاق و سباب ہے اپنے ذہن میں لے آئی. حضرت نوح کون؟ 950 برس اپنی قوم میں موجود رہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، قوم ٹس سے بس نہیں ہوئی. بالآخر اللہ تعالیٰ کا جو غیظ ہے، اللہ کا غضب جو ہے، اس کا ظہور کس شکل میں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا ایک بڑی کشتی بناؤ اور اس میں سوار کر لو جو بھی تم پر ایمان لا چکے. معدود چند لوگ تھے، ہزاروں کی بستی میں سے چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے بہرحال اور جو بھی مخلوقات تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لیا گیا. ذکر قرآن حکیم میں تفصیل سے موجود ہے. یہاں صرف چند آیات کے اندر جو ہے، بلکہ 1 یا 2 آیت کے اندر جو اس معاملے کو ختم کر دیا گیا. اور جب کہ ہم نے اس پانی کو حکم دیا تھا اور اس کو بنا دیا تھا کہ وہ چڑھتا ہوا پانی تھا، طغل ماء، گویا کہ پانی بھی ایک حد سے اگر زیادہ بڑھ جائے، جس کا ذکر کھینچا گیا ہے وہ سورہ قمر کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں. ففتحنا علیہم ابواب من السماء، ہم نے ان کے اوپر آسمان کے جو دروازے کھول دیے. گویا کہ جس طرح پانی جو ہے چھاجوں برسا ہے ان کے اوپر، آسمان سے دروازے کھول دیے گئے. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو پھاڑ دی اور پانی اس میں بھی جس پریشر کے ساتھ نکلا ہے تو اس کا آپ تصور ہی کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ آسمان سے جو ہے وہ پانی کے دھارے برس رہے ہیں اور زمین سے جو ہے پانی جو ہے وہ فواروں کی شکل میں اور چشمے زوردار جو ہے اس کی شکل میں زمین سے برآمد ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی جمع ہو گیا کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی اس میں ڈوب گئے. اور اسی موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ایک صلبی بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، ان پر وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. تو انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب ہم نے گویا کہ حکم دیا تھا اور پانی نے اپنی حد سے تجاوز کیا اور وہ ایک طوفان کی شکل میں، عذاب کی شکل میں اس قوم پر مسلط کیا گیا. حملناکم فی الجاریہ، کم کے الفاظ میں نوٹ کیجئے، ہم نے تمہیں سوار کر دیا اس کشتی میں. اس لیے کہ اس وقت جو نوع انسانی موجود تھی کل کی کل ہلاک کر دی گئی تھی، بچائے صرف وہ لوگ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے. اور انہی کے 3 بیٹے تھے، حضرت حام ہے، حضرت سام ہے، حضرت یافس ہے، جن سے پھر اولاد پھیلی ہے اس پورے کره ارضی پر. اب جو بھی شخص ہے ان 3 بیٹوں کی اولاد میں سے کسی ایک کی ہے. مختلف ریسز جو آدمی موجود ہیں، سیمیٹک ریسز بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے یافس کی اولاد بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے حام کی اولاد بھی ہے، مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. تو حملناکم، گویا کہ آج بھی جو لوگ موجود ہیں وہ انہی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ انسانیت کا یا انسانوں کا آغاز ہوا تھا، بنی آدم کون ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں. لیکن اس کے بعد وہ مرحلہ جب آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو اس موقع پر گویا کہ اب آگے جو نسل انسانی چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹوں سے چلی ہے، اپنے صلبی بیٹوں سے چلی ہے. تو حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں، آج جو اگر تم زندہ ہو تو تم انہی حضرت آدم کی، حضرت نوح علیہ السلام کی ان بیٹوں کی اولاد میں سے ہو جن کو ہم نے سوار کیا تھا اس کشتی میں. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اسے بنا دے تمہارے لیے ایک یادگار. معلوم ہوا کہ وہ کشتی شاید آج بھی موجود ہو کہیں، اور یہ ارارات کی جو کوئی بہت اونچی جو ہے کوئی جگہ ہے، جودی جس کو کہا تھا، قرآن نے بھی جودی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جودی کے کنارے، جودی کا جو پہاڑ تھا، اب ظاہر پانی جتنا تھا کتنا چڑھا ہوا تھا اور کتنا عرصہ اس کو لگا ہوا ہوگا خشک ہونے میں، لیکن اللہ کا حکم کہ اللہ نے حکم دیا
کہ زمین سے جو پانی نکلا تھا اور آسمان سے جو پانی برسا تھا، جس میں پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے، وہ زمین نے اپنے اندر نگل لیا، زمین میں جذب ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نسل انسانی جو ہے پھیلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ تمہارے لیے ہم بنا لیں اس پورے واقعے کو بھی، یہ جو تذکرہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر خاص طور پر وہ کشتی کے حوالے سے بھی تذکرةً ایک یادگار بنا دیں، ایک نصیحت آموزی اور عبرت کی ایک چیز بنا دیں۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور وعا یہی آتا ہے کسی شے کو یاد رکھنے کے لیے، اور تاکہ وہ کان کے جو سماعت رکھتے ہیں وہ اس واقعے کو یاد رکھ سکیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ وہ نشان عبرت ہے۔ پہلی قوموں کے آج بھی جو سمود کے مساکن تھے وہ نشان عبرت ہے، جو بڑی مہذب قوم تھی، بڑی متمدن قوم تھی۔ اسی طرح قوم عاد جو ہے ان کے وہ ستون بنائے ہوئے وہ شاید آج بھی موجود ہوں گے۔ کھنڈر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا لا یرا الا مساکنہم، قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے مسکن تو آپ کو کہیں کھنڈرات کی شکل کے اندر، یہ بڑے بڑے جو آپ جو ہے زمین کو کھودتے ہیں اور موئنجو داڑو جو ہے اس کی پوری بستی اندر نظر آتی ہے۔ اسی طرح پومپیائی کا جو علاقہ ہے وہاں جو جسے دیکھا گیا تو کئی 10-20 میٹر کے نیچے جو ہے ایک بستی کے سراغ ملے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آتش فشاں جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا تھا کسی بستی کے اوپر، آتش فشاں پھٹا ہے اور اس کی جو راکھ ہے وہ تہ برتہ اس کے اوپر ایسی جمع ہوئی ہے کہ وہ تودے کے تودے جو ہے اس بستی کے اوپر راکھ کے جمع ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ نشان عبرت کے طور پر۔ تم سے پہلے یہاں انسان بستے تھے، اور کوئی عجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی طرف اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہو، اور ان کے کرتوت اور ان کی سیاہ کاریاں، بدعملیاں جو منتج ہوئیں اس بات پر کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے، نشان عبرت بنا دیے گئے۔ تو وہ کان کے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس کو یاد رکھ سکیں نصیحت آموزی کے لیے، تعیہا اذن واعیہ، اور وہ کان کے جو سننے والے ہیں ایسے واقعات کے، وہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکیں، اس کو یاد رکھ سکیں، اس سے کوئی عبرت حاصل کر سکیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ وہ وقت جب کہ سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک بار کا پھونکنا، یک بارگی۔ یہاں گویا کہ اگرچہ قرآن حکیم میں یہاں ایک بار کا سور کا پھونکنا کہا گیا ہے، لیکن سورہ زمر کی آیت نمبر 68 کے اندر ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ سور کا پھونکا جانا بھی وہاں ذکر کیا گیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، وہ دن قیامت کا دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، اور ہر شے جو ہے اس پر موت طاری ہو جائے گی، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوائے اس کو کہ جس کو اللہ چاہے۔ اور ذکر آ جائے گا یہاں بھی حملۃ العرش کا ذکر آئے گا کہ رب کا جو عرش ہے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے 8، اب وہ فرشتے ہوں گے، خاص الخاص فرشتے ہوں گے، اور جسے آپ کہیے یہاں بہت سے مفسرین نے کہا کہ کیا شے تھامے ہوئی ہوگی، وہ فرشتے ہوں گے تو کس طاقت کے مالک ہوں گے، اس کا قرآن ذکر نہیں کرتا، لیکن ہمیں بہرحال ایمان بالغیب ہے کہ وقت آئے گا جب کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو یہاں فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اس دن جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ پہلی مرتبہ کا پھونکا جانا ہے، تو جو کچھ بھی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہلاکت ہو جائے گی، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا گیا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا۔ گویا کہ 2 مرتبہ سور میں پھونکا جانا تو اس ایک آیت میں بیان کر دیا گیا۔ یہاں فرمایا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ پہلی مرتبہ کا سور میں پھونکا جانا ہے، جبکہ اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جسے القارعۃ ما القارعہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ بڑا عظیم حادثہ جو اس کائنات کے اوپر رونما ہونے والا ہے، وہ نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر کی جس کا سابقہ پیش آنے والا ہے اس کائنات پر، وہ حادثہ کہ جس کا ذکر جو ہے زلزلہ کی شکل میں بھی کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے یہاں القارعہ بھی کہا گیا، اسی طرح الحاقہ بھی کہا گیا، القیامہ کے لفظ بھی استعمال کرتا ہے قرآن حکیم، اسی طرح العازفہ کے لفظ بھی جو ہے، الواقعہ کے لفظ بھی استعمال کرتا ہے اس قیامت کے دن کے لیے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، تو دوسری مرتبہ کا پھونکا جانا جو ہے وہ کس اعتبار سے ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پہلی مرتبہ سور میں پھونکا گیا تو پوری کائنات تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، کل شیء ہالک الا وجہہ،
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کیسی آیات ہیں، کیا اس کے اندر دبدبہ ہے. ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے. اور یہاں گویا کہ وہ ہلاکت جو بڑی عظیم ہلاکت اس کائنات پر آنے والی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کے اس کائنات کے بساط آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح لپیٹ دے گا جس طرح تم کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہو. اب یہ کیفیت تو اسی دن معلوم ہوگی کہ کیا کیفیت ہونے والی ہر شخص کی، نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا. اور دوسری مرتبہ کا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اب جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ تمام جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے گئے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، سراسیمگی کے عالم میں ہوں گے. من بعثنا من مرقدنا، چیخ و پکار مچی ہوئی ہوگی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال کے کھڑا کر دیا. اور اس دن وہ چیت لیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے کہ جس کا ذکر جو ہے ہمیں نبی بتاتے رہے تھے، جس کا ذکر ہم پڑھتے رہے، جو سنتے رہے، جس پر جو ہے کسی درجے کا ہم مانتے بھی تھے، کچھ ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن یہ کہ ہم نے اس دن کے تصور کو اپنے دنوں سے، اپنے ذہنوں سے بھلائے رکھا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، اور زمین کو بھی بلند کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اور پہاڑوں کو بھی فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور انہیں کوٹ کوٹ کر یکجان کر دیا جائے گا. آج تو آپ کو مختلف رنگوں کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، بالکل سیاہ پتھر والے پہاڑ بھی، سفید سنگ مرمر کہاں سے حاصل ہوتا ہے. اب تو آرٹیفیشلی بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں بنا لی جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اصلاً تو پہاڑوں کے پتھروں کو اور چٹانوں کو کاٹ کر وہ سنگ مرمر کی سیلیں جو ہیں وہ برآمد کی جاتی ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے. تو یہ بھی، اور اسی طرح زمین میں کیسے دیکھیے آپ، ریگستان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور کہیں جو ہے بالکل بھورے رنگ کی آپ کو جو ہے وہ ریت نظر آ جائے گی. یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. ان تمام چیزوں کو جو ہے جس طرح کسی شے کو ہاون کی دستے میں ڈال کر جو ہے بالکل برابر کر دیا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دکہ یا دکو آتا ہے کسی شے کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا. اب یہ بھی کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسا کہ سورہ فجر میں فرمایا کہ وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جس دن ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر جو ہے بالکل چپٹا کر دیں گے. جس طرح کسی گول شے کو آپ کوٹنا شروع کریں تو وہ بالکل چپٹی ہو جائے گی، یہی معاملہ جو ہے غالباً اس زمین کا بھی ہوگا. مختلف جو ہے اس اسالیب قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے اس دن کی ہیبت اور جو ہولناکی ہے وہ ہمارے اوپر عیاں ہوتی ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. دیکھیے اسی کی ہم وزن سورت جو ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اس دن لوگ ہوں گے ایسے گویا کہ بکھرے ہوئے پتنگے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ تو گویا کہ نفخہ ثانیہ جو دوسرا نفخہ ہوگا اس کے بعد کی کیفیت ہے نا، لیکن اس سے پہلے جو عظیم حادثہ رونما ہو چکا ہوگا. تو اس دن پہاڑ ہوں گے کہ جو بالکل ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسا کہ دھمکی ہوئی روئی جو ہے وہ فضا کے اندر مختلف رنگوں کی اڑ رہی ہوتی ہے. یہ نقشہ بھی جو ہے اس قیامت کے دن کا کھینچا گیا. تو فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر کوٹ کوٹ کر انہیں جو ہے بالکل یک بارگی ایک کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن، جس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قیامت ہوگی. اور اس دن جو کچھ ہوگا جس کا احادیث کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور جس کی ہولناکی کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کس انداز میں نہیں کیا گیا، تو اس دن کا جو ہے ایک خوف ہمارے اوپر مسلط رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے قبروں سے نکال کر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. نہ صرف اعمال، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر فقرہ، ہر لفظ جو ہے اس اعتبار سے بھی انسان اللہ کے ہاں جو ہے اکاؤنٹیبل ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی. الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، الآزفہ. آزفہ بھی قیامت کو کہا گیا، ازفت الآزفہ. وہ قیامت جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر آ ٹکی ہے، وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور الساعہ قیامت جو ہے وہ ایسے جیسا کہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. وہ اس معنی میں تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں، میں آخری رسول ہوں. اور اپنے آپ کو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوں، کہ اب میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے.
یہ مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف اسالیب ہوتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن وہ گویا کہ واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان، اب یہاں قیامت کے دن کا پھر نقشہ کھینچا گیا، اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں بہرحال وہ بھی انسان کو لرزا دینے والے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، وہ بھربھرا ہو جائے گا، اور اسی طرح گویا کہ یہ پورے کائنات کی بساط جو لپیٹ دی جائے گی تو کیا شکل ہوگی، اس کا نقشہ جو ہے اگلی آیات میں بھی، اور پھر بالآخر جو انجام ہونے والا ہے اصحاب یمین اور اصحاب شمال، وہ لوگ کہ جو جنت والے ہیں اور جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔